السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز صدر مجلس دامت برکاتہم، حضرت مہمان خصوصی زیدہ مجدہم، معزز ناظم اجلاس دامت برکاتہم، اور قابل احترام اساتذہ کرام، معزز علماء اعظام، قابل احترام ذمہ داران مسجد اور مدرسہ، بزرگان دین اور سامعین باتمکین اور پردہ نشین خواتین اسلام، میری دینی ماں اور بہنوں اور عزیز القدر طلباء اور طالبات، پیارے بچوں اور بچیوں، مسجد طٰہٰ دینیات مکتب کا یہ سالانہ انعامی جلسہ ہے، اور اس جلسے کی دوسری نشست میں مسلسل طلباء اور طالبات، بچوں اور بچیوں کا پروگرام اب تک چلتا رہا، اور مجھے کہنے کی بالکل ضرورت نہیں کہ ان بچوں اور بچیوں نے کس پیارے انداز میں، کس اونچے انداز میں، کس معیاری انداز میں اپنا پروگرام پیش کیا۔ اس کا احساس صرف مجھے نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ آپ کو اس کا اندازہ ہوا ہوگا، اور ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور بچیوں کی زبان سے جو انمول اور قیمتی باتیں نکل رہی تھیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں حضرات اساتذہ نے، مکتب کے اور مسجد کے ذمہ داروں نے، اور ان بچوں اور بچیوں کے ماں باپ نے پوری فکریں کی ہیں اور اپنا بھرپور رول ادا کیا ہے، اور اس کے پیچھے انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، اور اس محنت کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں ایک تقریب کا کام ہوتا ہے، ایک تعمیر کا کام ہوتا ہے۔ تقریب کا کام ہے کسی چیز کو ویران کر دینا، بگاڑ دینا، اجاڑ دینا، ختم کر دینا، اور تعمیر کا کام ہوتا ہے کسی چیز کو بلندی تک پہنچانا، اسے سنوارنا، اسے اچھا بنانا، اسے خوبصورت بنانا۔ یہ تعمیری کام ہوتا ہے۔ ان دونوں کاموں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تخریبی کام میں، اجاڑنے کے کام میں، خراب کرنے، ویران کرنے اور برباد کرنے اور ہلاک کرنے کے کام میں کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تعمیری کام میں شروع سے لے کر آخر تک 100% محنت کی ضرورت پڑتی۔ اس تخریبی اور تعمیری کام کو سمجھنے کے لیے مثال سے یوں سمجھیں کہ اگر کسی پتھر کو بلندی سے گرانا ہو، اونچائی سے نیچے گرانا ہو، تو اس پتھر کو گرانے کے لیے کسی بھی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ بلندی پر کھڑے ہو کر آپ اس پتھر کو ایک دھکا دے دیں، وہ خود بخود لڑکتا ہوا نیچے آ جائے گا۔ اس میں کسی محنت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس پتھر کو اونچائی سے نیچے گرانا، اس میں کسی محنت کی ضرورت نہیں۔ لیکن کسی پتھر کو بستی سے بلندی کی طرف لے جانا، نیچے سے اوپر تک پہنچانا ہو، تو اس میں جو پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی مزدور، کوئی بھی انسان
اور اس وزن کو اپنے اوپر اٹھا کر اسے ڈھو کر جب اوپر پہنچتا ہے تو اس سے پوچھیں اس میں کتنی مشقت ہوتی ہے. کسی بھی پتھر کو اونچائی سے نیچے گرانا یہ تقریب ہے، برباد کرنا، اجاڑنا، اونچائی سے نیچے پہنچانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن کسی چیز کو پستی سے نیچے سے اوپر تک پہنچانا، اونچائی تک پہنچانا یہ کتنا مشکل کام. اخلاق کو بگاڑنا، عقیدے کو بگاڑنا، ایمان کو بگاڑ دینا، زندگی گزارنے کے طریقے کو بگاڑ دینا، معاشرے اور سماج کو اور سوسائٹی کو اور ماحول کو بگاڑ دینا بہت آسان کام. لیکن کسی معاشرے کو سنوارنا، اسے بنانا کتنا مشکل کام. کسی بھی کمرے میں اگر اندھیرا لانا ہو، پہلے سے اجالا ہو اور اس میں اندھیرا لانا ہو، کوئی چراغ جل رہا ہو تو بہت آسان ہے. جلتے ہوئے چراغ کو ایک پھونک مار دیں، چراغ بجھ جائے گا. اتنی لائٹنگ ہے، اس ساری لائٹنگ کو بجھانے کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. ایک سوئچ دبا دیں، ایک وائر کھینچ دیں، ایک فیوز نکال دیں، سارے کا سارا اندھیرا، سارا شادی محل پورا اندھیرے میں ڈوب جائے گا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا. لیکن اسی شادی محل کو اگر شروع سے اجالے میں لانا ہو تو اس کے لیے آپ الیکٹریشین کو بلائیں، اس سے وائرنگ کروائیں اور پھر چاروں طرف لائٹس لگوائیں، اس کے لیے سوئچ لگوائیں، اس کے لیے پورے کرنٹ کا انتظام کریں، پوری محنت کریں، وقت لگائیں، پیسہ لگائیں، تب جا کر یہ سارا حال، سارا شادی محل یوں روشنیوں میں نہا لیتا، یہ ایسا منور ہو جاتا، یہ ایسا روشن ہو جاتا. اندھیرے میں لانا بہت آسان کام ہے، اجالے میں لانا اتنا ہی مشکل کام ہے. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور بچیوں کے اخلاق کو بگاڑ دینا بڑا آسان کام ہے. جو آج ہمارا سوشل میڈیا کر رہا، انٹرنیٹ ہو، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، انسٹاگرام ہو یا ایسے ہی سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارم ہیں، ان ساری چیزوں میں جب ہم موبائل کھول کر دیکھ لیں اور کسی بھی سوشل میڈیا کے کسی بھی پروگرام میں چلے جائیں، کسی بھی ایپ میں چلے جائیں، یا پھر آپ اسے اوپن کر کے دیکھیں، شروع ہوتی جو تصویریں ہمارے سامنے آتی، جو بے حیائی کی تصویریں، جو ویڈیوز ہمارے سامنے آتے ہیں، دل دہل جاتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں جو موبائل ہے وہی موبائل ہمارے بچوں اور بچیوں کے ہاتھوں میں بھی. ہمارے نوجوان بچے، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں انہی کے ساتھ میں تنہائیوں میں رات گزار رہے ہیں. دل کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، جگر منہ کو آنے لگتا ہے کہ اگر ہمارے بچے یہ میڈیا دیکھیں اور ہمارے بچے اس سوشل میڈیا میں گھس جائیں اور پھر ان کی راتیں، ان کی خلوتیں، ان کی تنہائیاں اگر اس میں گزر رہی ہیں تو ان کے اخلاق کا حال کیا ہوگا؟ کون بچائے گا ان کو اس بے حیائی سے؟ کون بچائے گا ان کو اس بے دینی سے؟ ان کے اخلاق کے بگاڑ سے کون بچا سکتا؟ یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے اور چھپتا ہوا مسئلہ ہے، اور اس پر ہمیں بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اخلاق کا بگاڑ، اعمال کا بگاڑ تو اپنی جگہ، اس کے ذریعے سے ہمارے عقائد کا، ہمارے عقیدے کا، ہمارے ایمان کا جو بگاڑ ہے، اور اس میں ہمارے نوجوان اور ہمارے پڑھے لکھے بھی اور جنہوں نے پڑھا نہیں ہے وہ بھی اس کے جو تقریریں سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، ان کو فرق ہی نہیں کہ اس میں مسلمان کون ہے اور غیر کون ہے، صحیح عقیدے والا کون ہے، غلط عقیدے والا کون ہے. یہ جو عقیدہ بتا رہا ہے صحیح عقیدہ سکھا رہا ہے یا غلط عقیدہ سکھا رہا ہے، یہ مسئلہ بتانے والا مسلمان ہے یا غیر ہے، یہ اسلام سے خارج تو نہیں ہے، ہمیں اس کا کوئی فرق نہیں. اور ہم ان کے بیانات کو سنتے اپنا ایمان بھی بیچ ڈالتے ہیں، ہمیں اتنا فرق محسوس نہیں ہوتا. یہ تو یہ بگاڑ کا دور، بگاڑ کے اس دور میں، بگاڑ کی ان چیزوں میں ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان، ایمان اور کفر کی پہچان، توحید اور شرک کی پہچان، نیکی اور گناہ کی پہچان کیسے ہو سکتی؟ اس کی پہچان کے لیے جب تک علم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اسے پہچان نہیں سکتے. ابھی قریب میں ایران کی جنگ کے موقع پر جب ایران میزائل برسا رہا تھا اور پوری دنیا کو حیران اور ششدر کیے ہوئے تھا،
تو ایسے موقع پر ہمارے دلوں میں شیعیت کے سلسلے میں جو عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، شیعہ کے سلسلے میں ہمارا جو عقیدہ ہونا چاہیے، جس کے وجہ سے، جس کے ذریعے سے ایمان اور کفر کے درمیان فرق ہوتا ہے، ہم ایسے اس راہ میں بہ گئے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت مشکل ہو گئی۔ لکھنے والے طرح طرح کی باتیں لکھ رہے تھے اور اپنا عقیدہ بگاڑنے والے ہر طرح سے اپنے عقیدے کو بگاڑ رہے تھے اور اپنے ایمان کی حفاظت مشکل ہو گئی کہ آخر اس میں جو غلط عقائد ہیں لوگ اسے بھی صحیح سمجھنے لگے اور لوگ انہیں کو امام مہدی کے مقام پر پہنچا دیا اور کسی نے کچھ اور کہا، کسی نے اور کچھ کہا۔ صرف چند میزائلوں کا یہ کھیل جس کی وجہ سے دنیا کی معمولی طاقت کو دیکھ کر ہم اپنے عقیدے کی حفاظت نہیں کر سکے۔ تو میرے دوستو، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر پائیں گے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے، ہدایت پر استقامت کے لیے، کفر سے، شرک سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی توحید اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس علم کی روشنی میں ہم صحیح اور غلط کو پہچان سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ جاننے والے روشنی میں، نہ جاننے والے اندھیرے میں، جو اندھیرے میں ہے وہ اور جو روشنی میں ہے وہ، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے اسلام نے علم کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، علم کے حاصل کرنے کو فرض قرار دیا، علم کے راستے میں چلنے والوں کے بارے میں بتایا کہ جو بچے بچیاں اور یہ عورتیں، یہ خواتین جب علم دین کے حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں تو ان کی عزت اور ان کے احترام میں فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اور فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم اتنے اونچے کام کے لیے جا رہے ہو، اتنی عبادت کے لیے جا رہے ہو، یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اس اونچی عبادت کے لیے ہم تمہاری عزت میں اپنے پر بچھاتے ہیں، تم اپنے پاؤں ہمارے پاؤں پر رکھ کر آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ ان کی اتنی عزت ہے اور جب یہ چل کر مدرسہ جاتے ہیں علم دین سیکھنے کے لیے تو گویا یہ جنت کو جاتے ہیں۔ اگر ہم حج میں، عمرے میں ریاض الجنہ چلے جائیں، ریاض الجنہ کا پرمٹ مل جائے تو ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ریاض الجنہ کا پرمٹ مل گیا اور یہ جنت کے ماحول میں جا رہے ہیں، جنت کی طرف بڑھ کر جا رہے ہیں۔ علم دین کے لیے جب یہ اپنے قدم بڑھا کر جاتے ہیں تو وہ یہ جنت ہو جا رہے ہیں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم دین کے حاصل کرنے کے لیے راستے پر چلتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کی طرف چلنے کو آسان بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جنت کا راستہ ہے، جنت تک پہنچانے والا راستہ ہے، اور جب یہ جنت تک پہنچانے والا راستہ ہے تو کتنا اونچا راستہ ہے۔ یہ علم دین کی فضیلتیں ہیں اور پھر علم دین میں اس کے سیکھنے اور سکھانے میں بڑی برکتیں ہیں، اس لیے کہ یہاں قرآن پاک کا علم دیا جاتا ہے، قرآن پاک سکھایا جاتا ہے۔ آپ نے ان بچوں اور بچوں کی زبان سے جو عقیدے سنے اور جو قرآن پاک کی آیتیں سنی، والدین کے حقوق کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی بچی کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل دہلا دینے والا واقعہ سناتی ہے، حضرت اویس قرنی کا واقعہ اپنی زبان سے سناتی ہے۔ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ یہ کہتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو یہی بچے اور بچیاں اپنے ماں باپ کا احترام کرنے والے بنیں گے۔ یہ تعلیم کسی بڑی سے بڑی یونیورسٹیوں میں نہیں دی جاتی، بڑے سے بڑے کالج میں اس کی تعلیم نہیں دی جاتی، بڑے بڑے مشہور اسکولوں میں اور انٹرنیشنل اسکولوں میں کہیں بھی یہ تعلیم نہیں دی جاتی اخلاق کی، جو تعلیم یہاں ان معصوموں کو دی جا رہی ہے۔ اور یہ تعلیم کی کتنی دیر ہے؟ ان بچوں اور بچیوں کے 24 گھنٹوں میں سے صرف 1.25 گھنٹہ ان سے لیا جاتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو صرف 1.25 گھنٹے کے لیے ان اساتذہ کے اور ان مدرسوں کے حوالے کرتے ہیں، اس مکتب کے حوالے کرتے ہیں، اور 1.25 گھنٹے میں ان بچوں اور بچیوں کو ہیرا بنا دیا جاتا ہے، ہیرے کی طرح تراشا جاتا ہے اور ہیرے کی طرح ان کے اندر چمک پیدا کر دی جاتی ہے۔ یہ
برکت ہے، علم دین کی برکت ہے، قرآن پاک کی برکت ہے. ورنہ اس چھوٹے سے مختصر سے محدود وقت میں گھنٹے سوا گھنٹے میں قرآن، حدیث، عقائد اور مسائل اور اسی طرح زبان بھی اور ساری باتیں، سیرت بھی، حدیث بھی، ساری دعائیں بھی ان کو پڑھا دی جائیں، سکھا دی جائیں اور تقریریں سکھائی جائیں، حمد اور نعت سکھایا جائے، مکالمہ سکھایا جائے. 1 گھنٹے سوا گھنٹے میں اتنے علوم، اتنے مضامین، اتنے ٹاپک اور اتنے سبجیکٹ اگر پڑھائے جاتے ہیں تو یہ حقیقت میں برکت ہے. اور برکت اسی سے سمجھ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ جو برکت عطا فرماتے ہیں. برکت کے اس مفہوم کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھے کہ جیسے ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی اولاد تھی. جب وہ انتقال ہوا تو اس سے پہلے وہ بیمار تھا اور اس کی بیماری میں اس کی تیمارداری کرنی تھی. اس کے کئی لڑکے تھے. ان بیٹوں میں ایک بیٹے نے کہا کہ میں ابا جان کی تیمارداری کرنا چاہتا ہوں، عیادت کروں گا، سارا ٹریٹمنٹ اور ان کی ساری خدمت میں کروں گا. اگر تم مجھے اجازت دے دو تو میں ان کی وراثت میں ان کے مرنے کے بعد کوئی حصہ نہیں لوں گا. ان کی جائیداد میں، پراپرٹی میں، مال میں، دولت میں کچھ نہیں چاہتا. اگر تم اس پر منظور ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم ان کی خدمت کرو اور تم محروم ہو جاؤ. اپنا ہاتھ کھینچ لو کہ تمہیں جائیداد نہیں ملے گی. تو بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے، تم خدمت کرو اور جائیداد سے محروم ہو جاؤ، ہم خدمت بھی نہیں کریں گے، ہمیں ان کی وراثت بھی مل جائے. ان سارے بھائیوں نے ایک بیٹے کو ذمہ داری دے دی اور بیٹا والدین کا بڑا خدمت گزار اور خدمت کا جذبہ اس کے دل کے اندر تھا. وہ تیار ہو گیا اور والدین کی خدمت میں لگ گیا. خدمت کرتے کرتے آخر جب اس والد صاحب کے انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ انتقال کر گئے. اور اس کے بعد سارے بھائیوں نے ان کی جائیداد، ان کی پراپرٹی اور ان کا مال، دولت، سونا، سب پیسہ اپنے درمیان تقسیم کر لیا اور یہ محروم ہو گئے، ان کو کچھ نہیں ملا. لیکن جو والدین کی خدمت کرے وہ محروم نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ جو والدین کی خدمت نہ کرے، ان کی نافرمانی کرے، ان کی سزا آخرت سے پہلے دنیا ہی میں مل جاتی ہے. اور جو والدین کی خدمت کرے، ظاہر سی بات ہے آخرت میں تو بدلہ ملے گا ہی، اللہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں. والد صاحب کی وفات کے بعد اس شخص نے، اس خادم نے، والد کے اس فرمانبردار بیٹے نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر اس سے کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، 100 اشرفیاں وہاں زمین میں گڑی ہوئی رکھی ہیں، وہ 100 اشرفیاں نکال لو. اس نے پوچھا اس میں برکت ہے؟ کہا اس میں برکت نہیں ہے. پہلے دن خواب دیکھا تو کہا میں نہیں نکالوں گا، مجھے ضرورت نہیں. جن 100 اشرفیوں میں، 100 سورن سونے میں، اشرفیوں میں برکت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں. اس نے چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر سویا. اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں 10 اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ اٹھا لو، تمہاری اللہ کی طرف سے انعام ہے، تحفہ ہے، لے لو. اس نے کہا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے. کہا جس میں برکت نہیں ہے مجھے ان اشرفیوں کی ضرورت نہیں. اس نے چھوڑ دیا. تیسرے دن پھر خواب دیکھا. کوئی شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں 1 اشرفی رکھی ہوئی ہے، زمین کھودو، اندر سے اشرفی ملے گی، وہ تم اٹھا لو. اس نے کہا اس میں برکت ہے؟ بتایا ہاں برکت ہے. کہا ٹھیک ہے، جب 1 اشرفی میں برکت ہے تو میں 10 اشرفیوں کو، 100 اشرفیوں کو چھوڑ سکتا ہوں. برکت والی 1 اشرفی میرے لیے کافی ہے. اب وہ بے برکت کی 100 اشرفیاں، 10 اشرفیاں چھوڑ دی اور برکت والی 1 اشرفی اس نے لے لی. اور جو جگہ کا ایڈریس اور پتہ بتایا گیا تھا صبح اٹھا، اس جگہ جا کر دیکھا، ذرا سی زمین کھود کر نکال لیا، 10 اشرفی مل گئی. وہ 1 اشرفی لے کر راستے میں جا رہا تھا. اس نے دیکھا راستے میں کوئی آدمی مچھلی والا مچھلی شکار کر کے لایا ہے اور مچھلی بیچ رہا ہے. تو یہ کھڑا ہو گیا. پوچھے کتنے میں دو گے؟ 2 مچھلیاں ہیں، 2 مچھلیاں کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا دونوں مچھلیاں 1 اشرفی میں دوں گا. تو کہا ٹھیک ہے مجھے دے دو. وہ دونوں مچھلیاں اس نے 1 اشرفی میں خرید لی اور گھر لے جا کر اسے پکانے کے لیے، آگ پر جلانے کے لیے ان مچھلیوں کو پاک کر کے اسے پیٹ چیر کر دیکھا تو اندر سے ایک مچھلی کے پیٹ سے ایک موتی نکل آئی. وہ موتی لے کر پہنچا بادشاہ کے پاس
اور بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس یہ موتی خریدو گے؟ بادشاہ تو جوہری سے بڑھ کر موتیوں کی پہچان رکھنے والے ہوتے ہیں. اس نے دیکھا اتنا قیمتی موتی ہے، اس نے وہ مانگی قیمت تھی، کہا اتنی قیمت پر لے لو. لاکھوں روپے میں ایک موتی بک گئی. پھر بادشاہ نے کہا کہ یہ موتی کبھی بھی اکیلی نہیں رہتی، اس موتی کا جوڑا بھی ہوتا ہے. یہ موتی جہاں بھی ملتی ہے اس کے جوڑے کے ساتھ ملتی ہے. 2 موتیاں ہوتی ہیں اور یہ 2 موتیاں تم کو ملی ہوں گی، یہ ایک نہیں ملتی ہے. تمہیں 2 موتیاں ملی ہوں گی. اگر اس کا جوڑا بھی لا کر تم دے دو گے تو میں اس پر اور وہ مانگی قیمت اس سے زیادہ قیمت دوں گا. بہت خوش ہو گیا. گھر پہنچا، ایک اور موتی جو رکھا تھا وہ لے جا کر بادشاہ کو دیا اور اس کا سارا گھر خزانے سے بھر گیا. بادشاہ نے اسے خزانے اس کے لیے لوٹا دیے صرف 2 موتی پر. یہ ایک اشرفی کی اتنی بڑی برکت، ماں باپ کی خدمت کا یہ نتیجہ دنیا میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں برکت رکھتے ہیں. تو میرے دوستوں، برکت اصل چیز ہے. آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے اس دور میں کہ ہمارے پیسوں میں برکت نہیں ہے. 500 روپے کا نوٹ یوں اڑتا، 2000 روپے یوں سودا خریدتے یوں اڑ جاتے ہیں. ہماری تنخواہ جتنی بھی ہو ایسے اڑ جاتی ہے اور ایسے خرچ ہوتے ہیں. نہ پیسوں میں برکت ہے، نہ وقت میں برکت ہے کہ ہم کام شروع کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے، کام مکمل نہیں ہوتا. ہماری صحت میں برکت نہیں، ہماری بولیوں میں برکت نہیں، ہماری اولاد میں برکت نہیں، ہمارے گھرانے میں برکت نہیں، ہماری زندگیوں میں برکت نہیں. آج ہم بے برکتی کے دور سے گزر رہے ہیں. اس بے برکتی کے دور میں ہمیں اپنے اندر برکت پیدا کرنے کے لیے یہ نمونہ دیکھیں کہ یہاں گھنٹے سوا گھنٹے میں ان معصوموں کو کس طرح کتنے سبجیکٹ، کتنے مضامین اور کتنے ٹاپک یوں پڑھا دیے جاتے ہیں. اور یہ معصوم بچے اتنے مردوں کے سامنے، اتنی عورتوں کے سامنے، اتنے سامعین کے سامنے اور اتنی بڑی پبلک کے سامنے چھوٹے سے بچے کس ہمت کے ساتھ میں، کس حوصلے کے ساتھ میں کھڑے ہو کر بیان کرتے ہیں. سوال ہو، جواب ہو، مکالمہ ہو، تقریر ہو، قرات ہو، نعت ہو، حدیثیں ہو، مسائل ہو، کتنی اونچی اونچی باتیں ان معصوموں کی زبان سے اتنے بڑے مجمع کے سامنے اس ہمت اور حوصلے کے ساتھ نکل رہی ہے. تو یہ برکت اللہ نے انہیں ایسی برکتوں سے مالا مال فرمایا. ایک اشرفی سے اللہ گھر کو خزانے سے بھر دیتے ہیں اور 1 گھنٹے کی برکت سے اللہ ان بچوں اور بچیوں کو یوں مالا مال فرما دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، برکت کی ایک اور مثال دیکھیں. ہمارے یہ حضرات علماء کرام موجود ہیں، ان کی تنخواہیں آپ سنیں گے تو ہنسیں گے. ان کو ماہانہ ملنے والے پیسوں کے بارے میں آپ سنیں گے تو ہنسیں گے کہ اتنی کم تنخواہ میں ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کے گھرانے، ان کا سودا، ان کا علاج، معالجہ، اللہ ہر چیز میں برکت دیتے ہیں. اور پھر بھی ان کا لباس دیکھیں، ان کے کھانا پینا دیکھیں، ان کی زندگی گزارنے کا انداز دیکھیں، کیا شاہانہ انداز ہے. یہ کم پیسوں میں برکتیں اللہ ان علماء کو یوں نصیب فرماتے ہیں. علم دین کے پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ یوں برکتوں سے مالا مال فرماتے ہیں. یہ نمونہ ہے ہمارے سامنے کہ ان کا لباس، ان کا کھانا پینا، اللہ ان کو جیسے کھلاتے ہیں، اللہ کی قسم بڑے بڑے مالداروں کو ایسا کھانا نصیب نہیں ہوتا. یہ جیسے لباس پہنتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے لوگوں کو ایسے لباس سے محروم رکھتے ہیں اور یہ شاہی لباس میں ملبوس، شاہی کھانے میں اور دنیا میں ایسی عزت والی زندگی گزارنے میں لگے ہوئے. حالانکہ معمولی، بالکل مختصر، محدود تنخواہ اور اس مختصر پیسوں میں اللہ ایسی برکت نصیب فرماتے ہیں. تو یہ علم دین کی برکت ہے، قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے کی برکت ہے. تو ان بچوں میں اگر آپ برکت دیکھنا چاہیں، اپنے گھر کے ماحول میں، اپنی بستی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں اگر برکت دینا چاہیں تو اس برکت کو دیکھنے کے لیے آپ اس علم دین سے منسلک ہو جائیں. ہماری جو کمائی ہے، ہمارا جو کاروبار ہے، ہماری جو کھیتی باڑی ہے، ہماری جو زراعت ہے اور ہماری کمائی کا جو بھی ذریعہ ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس پیسے میں، ہمارے اس مال میں، ہماری اس کمائی میں برکت آ جائے تو ایک نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ یقیناً
یقیناً اللہ آپ کی کمائی میں، چاہے آپ کا کاروبار ہو، کھیتی باڑی ہو، مزدوری کرتے ہو، چاہے کہیں کسی کمپنی میں ورکر ہو یا کسی جگہ آپ کام کرنے والے ملازم ہو، کچھ بھی ہو، کمائی کا کوئی بھی ذریعہ، اس میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے مال کا کچھ نہ کچھ حصہ قرآن پاک کی خدمت پر لگائیں، اس لیے کہ قرآن کریم برکت والی کتاب ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، اللہ فرماتے ہیں وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، برکت والی کتاب ہے۔ اگر آپ برکت والی کتاب کی خدمت کریں گے، آپ کے 15,000 روپے کی تنخواہ میں سے 100 روپے 200 روپے جتنی اللہ آپ کو طاقت دے، ہمت دے، توفیق دے، اتنا آپ قرآن پاک کی خدمت میں لگائیں گے، مکتب کی خدمت میں لگائیں گے، اللہ تعالیٰ اسی پیسے میں آپ کو برکت دے دیں گے جتنا آپ کو توفیق مل جائے۔ آپ کا قرآن پاک کی خدمت میں حصہ لگنا چاہیے، یہ حصہ لگے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال فرما دیں گے۔ قرآن کریم کی خدمت میں اپنے پیسوں کو لگانا، یہ پیسوں میں برکت کا بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑی وجہ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مکتب کی اس خدمت کے لیے جن جن حضرات نے اپنا پیسہ لگایا ہے، روپیہ لگایا ہے، جلسے کے لیے ہو، تنخواہ کے لیے ہو، اپنے بچوں اور بچوں کو پڑھانے کے لیے ہو، جس لائن سے انہوں نے اپنا تعاون پیش فرمایا ہے، یقیناً اللہ ان کو خوب برکتوں سے مالا مال فرمائیں گے، اور ایک بہت بڑا سبب ہے اپنی کمائی میں برکتیں لانے کا، اس لیے کہ برکت والی کتاب ہے۔ اور جیسے ہم اپنے کمائی میں برکت لانے کا ایک ذریعہ تلاش کریں، ویسے ہی ہمارے اندر ایک فکر آ جائے کہ ہمارے بچے نمازی بن جائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، صحیح عقیدہ ان کے اندر آ جائے۔ ایک ہے عقیدہ آ جانا اور ایک ہے صحیح عقیدہ آ جانا۔ عقیدہ ایسا صحیح عقیدہ آ جائے جس میں ہم صحیح اور غلط کی پہچان کر سکیں، اس لیے کہ آج کے اس فتنوں کے دور میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے صحیح عقائد کو سیکھنا اور اس پر استقامت کے ساتھ جم جانا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ غلط عقیدے پر اگر کوئی جم گیا تو غلط عقیدے کی وجہ سے اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اور کوئی صحیح عقیدہ جانتا تو ہے لیکن استقامت کے ساتھ صحیح عقیدے پر جمع ہوا نہیں ہے تو اس کا بھی بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور اس نقصان سے بچنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم صحیح عقیدہ سیکھیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ صحیح عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ جم جائیں کہ کسی بھی حالت میں ہم اس صحیح عقیدے سے ہٹنے نہ پائیں۔ یہ دونوں چیزیں ہم اپنی نسلوں میں منتقل کریں اور اس نہج پر ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ آنے والی نئی نسلوں کی ایمانی تربیت یہ آج کے اس دور میں بہت اہم ترین مسئلہ ہے، اور اس وقت یہ ہمارے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم اس نئی نسل کے ایمان کی تربیت کیسے کریں گے، اخلاق کی تربیت کیسے کریں گے، ان کے صحیح اعمال اور نیک اعمال کی حفاظت کیسے کریں گے۔ یہ ہم والدین کے سامنے اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو قبول کر کے سب سے پہلے ہم خود اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو مضبوط بنائیں، صحیح عقائد پہلے ہم سیکھیں، پھر اس کے بعد پہلے ہم نمازی بنیں، پہلے ہم دیندار بنیں، پہلے ہمارے اندر اللہ کا خوف آئے، پہلے ہم دین پر عمل کرنے والے بنے، پھر ہمیں دیکھ دیکھ کر یہ بچے ہمارے اعمال، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ سیکھیں گے۔ یاد رکھیں بچے کہنے سے وہ نہیں کرتے جو ہمارے کرنے سے کرتے ہیں۔ ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے کرنے سے ہوگا، اس لیے ہم کر کے بچوں کو دکھائیں گے تو یقیناً بچے ہمیں دیکھ دیکھ کر خود کریں گے۔ اس لیے جو مائیں اپنے گھروں میں اپنی اولاد کی تربیت میں لگی ہوئی ہیں اور 24 گھنٹے یہ مائیں اپنی اولاد کے سامنے ہوتی ہیں، اگر ان ماؤں کے ہاتھوں میں موبائل ہوگا تو بچوں کے ہاتھ میں بھی یہی ہوگا، اگر ان کے ہاتھوں میں، اگر ان ماؤں کے ہاتھوں میں تسبیح ہو اور یہ مصلی پر ہو اور یہ نمازی ہو تو یقیناً انشاءاللہ یہ بچے اور بچیاں بھی اسی طرح نمازی بنیں گے، اور ان کے اندر بھی دینداری آئے گی، نماز کا شوق آئے گا، نماز کا اہتمام آئے گا۔ اس لیے پہلے مائیں خود نماز کا اہتمام کریں، صبح جلدی اٹھنے کا اہتمام کریں، صبح کی اذان کے ساتھ اٹھنے کا اہتمام کریں۔ بچوں سے کہنے سے نہیں ہوگا، اور جتنی دیر تک سوئی رہیں گی گھروں میں اتنی زیادہ نحوست آئے گی۔ یہ آج ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم دیر سے سوتے ہیں،
دیر سے اٹھتے ہیں، یہ بالکل خلاف سنت کام ہے. جلدی سونے کا مزاج بنائیں اور جلدی اٹھیں. ہمارے بچوں اور بچیوں کے اندر بھی یہ عادت آئے گی کہ وہ بھی جلدی سوئیں گے اور جلدی اٹھیں گے، اور جلدی اٹھنے میں اپنے اعمال کے کرنے میں بھی سہولت ہوتی ہے، اور برکت والا وقت صبح کا وقت ہوتا ہے. اللہ صبح کے وقت کی برکتوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں. ایک امام بخاری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے صحیح بخاری لکھی اور دنیا والوں کو یہ صحیح کتاب جو قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، ایسی حدیث شریف کی کتاب امت کو ملی اور امام بخاری جیسے حدیث کے خادم ملے تو ایک ماں کی فکر کے نتیجے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نابینا تھے، اندھے تھے، آنکھوں میں روشنی نہیں تھی. ماں نے دعا کی فکروں کے ساتھ دعا کی. ماں کی دعاؤں کی فکروں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی. ماں نے خواب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور ماں کو خوشخبری دی کہ تمہاری دعاؤں کی برکت سے اللہ نے تمہارے بیٹے کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیٹے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا. صبح ماں اٹھ کر دیکھ رہی ہے کہ اس کے لاڈلے، اس کے جگر کے ٹکڑے، اس کے رشتے جگر نور نظر کی آنکھوں میں روشنی آ چکی ہے. ماں کی دعائیں رنگ لائیں اور امام بخاری کی آنکھوں میں روشنی ملی. پھر وہ امام بخاری نے دنیا بھر کا سفر کیا، حرمین کا سفر کیا اور دنیا میں جہاں جہاں محدثین نے پہنچے حدیثیں حاصل کی اور صحیح احادیث کے مجموعے کو جمع کیا اور امت کو صحیح بخاری جیسی حدیث کی بلند و بالا کتاب ملی. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب امام بخاری کی یہ کتاب ہے. یہ کتاب اگر امت کو ملی ہے تو ایک ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ایک ماں کی آنکھوں کے آنسوں کا نتیجہ ہے، ایک ماں کا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور رونا ہے، ایک ماں کی تڑپ ہے، ماں کی لگن ہے. اور ماں کی اس لگن اور تڑپ کے نتیجے میں، دعاؤں اور رونے کے نتیجے میں، التجاؤں کے نتیجے میں امت کو اللہ ایسی چیزیں نصیب فرماتے ہیں. اگر یہ مائیں رونے والی بن جائیں، اللہ کے سامنے مانگنے والی بن جائیں اور امت کی تڑپ ان کے اندر آ جائے تو اللہ آج بھی امت کو مالا مال فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. جزاک. ہم سب مل کر کے ارادہ کریں